شیطان کے مکر و فریب خیلوں کے راستے اور مثال یہ ہے کہ وہ عبادت سے روکنے کے لیے انسان کے ساتھ 7 طرح کے فریب کاری کرتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان بندے کو عبادت سے روکتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل اسے بچائے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دے گا کہ مجھے عبادت کی شدید حاجت ہے، کیونکہ میں نے اس فانی دنیا سے ختم نہ ہونے والی آخرت کے لیے جد راہ جمع کرنا ہے۔ پھر شیطان اسے عمل کو ٹالنے کا کہتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل اسے بچائے تو وہ یہ کہہ کر شیطان کو رد کرے گا، میری موت میرے قبضے میں نہیں ہے کہ میں آج کے کام کو کل پر چھوڑ دوں، پھر جو کام کل ہوگا وہ کب کروں گا، کیونکہ ہر دن نیا کام ہوتا ہے۔ اب شیطان اسے جلد بازی کی دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے، جلدی جلدی کر تاکہ فلاں فلاں کام کے لیے فارغ ہو سکو۔ اگر اللہ عز و جل اسے بچاتا ہے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر دور کرے گا، اطمینان و سکون کے ساتھ تھوڑا عمل نقصان کے ساتھ کیے جانے والے زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ پھر شیطان اسے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل پر ابھارتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل اس کی حفاظت فرمائے تو وہ یہ کہہ کر شیطان کو رد کر دیتا ہے، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیوں کروں؟ کیا اللہ عز و جل کا دیکھنا میرے لیے کافی نہیں؟ اب وہ بندے کو خود پسندی مبتلا کرنے کے لیے کہے گا، تم تو بہت عظمت والے، سب بیدار اور افضل ہو۔ اگر اللہ عز و جل نے اسے بچایا تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دے گا، اس میں میری کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ اس نے مجھے چن لیا اور توفیق بخشی ہے، میرے عمل کو اپنے فضل سے عظیم کر لیا۔ اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو اللہ عز و جل کی مجھ پر اس نعمت کے مقابلے میں اس عمل کی کیا اوقات تھی کہ اس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے چن لیا، حالانکہ میں اس کی نافرمانی بھی کرتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ پھر شیطان ایسے خطرناک وار کرتا ہے جو سب سے بڑھ کر، اور اسے وہی سمجھ پاتا ہے جو پوری طرح ہوشیار ہے۔ چنانچہ وہ بندے سے کہتا ہے، تو چھپ کر عمل کرتا رہ، اللہ عز و جل اسے لوگوں میں مشہور کر دے گا۔ یوں شیطان عمل کرنے والے کا عمل اور مسکوک کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد بندے کو ریاکاری میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل بندے کی حفاظت فرمائے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر دور کرتا ہے، او لعنتی، پہلے تو میرے عمل میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، اور اب مجھے مخلص ہونے کا کہہ کر وار کر رہا ہے تاکہ میرا عمل خراب ہو جائے۔ سن، میں تو اللہ عز و جل کا بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے، اس کی مرضی میرے عمل کو ظاہر کرے یا پوشیدہ رکھے، اس کی مرضی وہ مجھے عزت دے یا حقیر کرے، میرا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اسے لوگوں میں ظاہر فرماتا ہے یا نہیں، کیونکہ لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ اب شیطان اس پر مزید حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے، تجھے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر تو خوش بخت پیدا کیا گیا ہے تو عمل نہ کرنا تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا، اور اگر تو بدبخت پیدا کیا گیا ہے تو عمل کرنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر اللہ عز و جل یہاں بھی اسے بچاتا ہے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دیتا ہے، میں تو محض ایک بندہ ہوں، اور بندہ ہونے کے سبب بندے پر حکم کو بجا لانا ضروری ہے، اور رب عز و جل اپنی ربوبیت کو خوب جانتا ہے، وہ جو چاہے حکم دے اور جو چاہے کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جیسا بھی ہوں مجھے میرا عمل فائدہ دے گا، کیونکہ اگر میں خوش بخت ہوں تو سادہ ثواب کے خاطر عمل کا محتاج ہوں، اور بدبخت ہوں تو پھر بھی عمل کا محتاج ہوں، تاکہ خود پر عبادت چھوڑنے کا بوجھ تو نہ ڈالوں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ عز و جل کبھی بھی عبادت کرنے پر میری پکڑ فرمائے گا، نہ ہی مجھے کوئی نقصان دے گا۔ بالفرض اگر مجھے جہنم ہی میں ڈالا جانا ہے تو نافرمان ہونے کے بجائے فرما بردار ہو کر جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالانکہ اس کا وعدہ حق اور اس کا فرمان سچ ہے، بے شک اس نے عبادت پر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، بس جو شخص ایمان و عبادت کے ساتھ اللہ عز و جل سے ملے گا وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ جنت کا مستحق اپنے اعمال کے سبب نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے سچے وعدے کے سبب ہوگا۔ اس معنی کے متعلق اللہ عز و جل نے سعادت مند یعنی اہل جنت کی اس قول کی خبر دی، قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے سب خوبی اللہ کو جس نے اپنے وعدہ ہم سے سچا کیا۔ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ معاملہ ویسا ہی ہے جیسا تم دیکھ اور سن رہے ہو، اور تمام افعال و احوال کو اسی پر قیاس کرو، اور اللہ عز و جل سے مدد اور اس کی پناہ مانگو، کیونکہ معاملہ اسی کے قبضے اور توفیق بھی وہی عطا فرماتا ہے، اور نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت و قوت بلند اور برتر اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔